بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 134 سے شروع کریں گے۔ الذین ینقضون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکاروں سے محبت کرتا ہے۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ سود خواری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے، اس کے اندر سود خواری کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ سود لینے والوں میں حرص و طمع، بخل اور خود غرضی، اور سود دینے والوں میں نفرت، غصہ اور بغض و حسد پیدا ہوتی ہے۔ احد کی شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ سود خواری سے فریقین میں جو اخلاقی اوصاف پیدا ہوتے ہیں، ان کے بالکل برعکس انفاق فی سبیل اللہ سے یہ دوسری قسم کے اوصاف پیدا ہوا کرتے ہیں، اور اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کسی دوسری قسم کے اوصاف سے حاصل ہو سکتی ہے، نہ کہ پہلی قسم کے اوصاف سے۔ پانچویں صرف طلب مغفرت ہے، انسانی مجموعہ خطا و نسیان ہے، یعنی ان سے جرم سرزد ہو جائے تو فوراً احسان ندامت انہیں آ لیتا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ گناہوں کو بخشنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے حضور میں نہایت عاجزی سے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ ان کی یہ توبہ حقیقی توبہ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی زبان تو استغفر اللہ کے ورد میں مصروف ہو اور وہ اپنے عمل سے اس استغفار کا تمسخر اڑا رہے ہوں۔ فاحشت سے مراد وہ گناہ ہے جس کا ضرر دوسروں تک پہنچے، اور ظلم سے مراد وہ گناہ ہے جن کا اثر ان کی اپنی ذات تک محدود ہو۔ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ جس شخص میں یہ خصال خمیدہ ہو، کیا وہ اپنے شہر، اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے باعث ہزار فخر و برکت نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہیے کہ وہ سارے نوع انسانی کے لیے رحمت الہی ثابت ہوتا ہے، اور وہ اس کا جائز مستحق ہے۔ یہ ہے اخلاق کا وہ کامل معیار جس پر ہر مسلمان کو اترنا چاہیے۔ سنن جمع ہے سنت کی، اور سنت وہ راستہ ہے جو شاہراہ عام ہے، وہ طرز زندگی ہے جس کا ہمیشہ انتظام اور پابندی کی جائے۔ غزوہ احد کی تکلیفات، بدر کی فتح مبین، سود خواری کے نقصان عظیم اور مرد مومن کی صفات کا ذکر فرمانے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ زمین کے اس کھلے ہوئے صفحے پر تم سے پہلے گزری ہوئی اقوام کے حالات جلی قوم سے مرقوم ہیں، تم انہیں پڑھ لو۔ فتح و سرخروئی کی عزت انہیں دی گئی جو ان صفات کے مالک تھے، اور ناکامی و ذلت انہی کے حصے میں آئی جو ان سے محروم تھے۔ قدرت کے قوانین یکساں اور اٹل ہیں، کسی کے لیے انہیں توڑا نہیں جاتا۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهينوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم كرح فقد مس القوم كرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله يحب الظالمين۔
عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ شکست عہد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی قرآن میں اس کا واضح ثبوت موجود ہے کہ پہلی امتوں کا ان کے دشمنوں کے ساتھ مقابلے میں کیا حال ہوا۔ چنانچہ قرآن نے جا بجا متقین کے نیک انجام اور جھٹلانے والوں کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اوپر کی آیت قد خلت بشارت کی تمہید تھی اور اس کی بھی اسی طرح کی دلیل کہ پہلی امتوں کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اہل باطل کو اگرچہ غلبہ حاصل ہوا مگر عارضی آخرکار وہ تباہ و برباد ہوئے۔ یہی حال تمہارا ہے، اسی لیے کسی قسم سے کام نہ لو، غم نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ چنانچہ اس کے بعد ہر لڑائی میں مسلمان غالب ہوتے رہے۔ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے جس میں کفار مکہ کے 70 سردار مارے گئے تھے اور 70 قید کیے گئے تھے۔ فَلْيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ یہ بھی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ یعنی اگر احد کے دن تمہیں مشرکین کے ہاتھوں نقصان پہنچا ہے تو تم بھی بدر کے دن انہیں اسی قسم کا نقصان پہنچا چکے ہو، اسی لیے یہ زیادہ پریشانی کی بات نہیں۔ جب بھی دو گروہوں میں جنگ ہوتی ہے تو کبھی ایک کا پلڑا باری رہا ہے، کبھی دوسرے کا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو سخت جانی نقصان پہنچا۔ یہود اور منافقین کے طعنے مزید دل دکھانے کا باعث بنے۔ ان آیات میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی تھی کہ فتح شکست تو عدلتی بدلتی چیز ہے، یہ حق اور ناحق کا معیار نہیں۔ آج اگر تم نے زخم کھایا ہے تو کل وہ جنگ بدر میں تمہارے ہاتھوں کسی قسم کا زخم کھا چکے ہیں، اور خود اسی جنگ کے شروع میں اس کے بہت سے آدمی مارے جا چکے ہیں۔ تمہاری اس شکست میں بھی کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک یہ کہ ایمان و اخلاص اور کفر و نفاق میں تمیز ہو گئی، مومن اور منافق الگ الگ ہو گئے۔ اگر ہمیشہ مسلمانوں کو فتح ہوتی تو منافقین کا نفاق ظاہر نہ ہوتا، دوسرے مومنوں کو شہادت نصیب ہوئی۔ فرمایا جو اللہ کے ہاں بہت بڑا شرف ہے۔ کفار کی اس عارضی فتح کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں اور مشرکوں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ تیسری یہ کہ مومنوں کو خالص کرے، اگر ان میں کچھ کمی ہے تو دور کر دے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خالص کر دے وہ ایمان لائیں۔ اور چوتھی یہ کہ کفار کی طاقت کو ختم کرنا مقصود ہے، اسی طرح کہ وہ اپنی عارضی فتح پر مغرور ہوں کہ پھر لڑنے آئے۔ اسی وقت کی ان کی سرکوبی ہو گئی کہ دوبارہ اسی طرف رخ کرنے کا نام نہیں لیں گے۔ چنانچہ غزوہ احزاب کے موقع پر ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد کفار نے دفاعی جنگیں تو لڑی مگر خود حملے کی جرات نہ کر سکے۔ آیت نمبر 143 میں فرمایا جا رکھا ہے جو لوگ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے وہ شہدائے بدر کی فضیلت سن کر تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش ہمیں بھی شہادت کا رتبہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔